أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعہ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں فوت شدہ لوگوں کے کیا حقوق اسلام نے بتلائے ہیں، اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا کروں کہ پروردگارہ ان باتوں کو بغور سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے عامت الناس میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس دنیا میں انسان کے تعلقات کی مختلف بنیادیں ہوا کرتی ہیں۔ انسان جب انسان کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت میں کچھ ایسی چیز ودیت کر دی ہے کہ وہ دوسرے انسان کے بغیر یا اس کی مدد کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کے تعلقات کی بنیادیں بتلا دی گئی ہیں۔ تمہارے تعلقات تمہارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں گے، تمہارے تعلقات تمہارے اپنے دوست و احباب کے ساتھ ہوں گے، تمہارے تعلقات تمہارے اپنے خاندان اور کنبے کے افراد کے ساتھ ہوں گے، تمہارے تعلقات تجارتی پارٹنر، لین دین اور معاملے کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ پوری زندگی بھر ان تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور انسان اسے نبھانے کی کوشش کرتا بھی ہے، چونکہ یہ اس کے تعلقات کے افراد ہیں۔ اور جیسے ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو سارے کے سارے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوست یاری بھی ختم ہو جاتی ہے، تجارت کے جو پارٹنرز تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، رشتہ دار جو تھے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، سارے تعلقات کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بنیاد ایسی ہے سبحان اللہ، جو انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، اس کے آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی اس کا تعلق قائم رہتا ہے، وہ ہے ایمان کا رشتہ، وہ ہے دین کا رشتہ۔ دین کا یہ رشتہ، ایمان کا یہ رشتہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے، جسے ہر مسلمان کو نبھانا اور اس کو اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام نے بتلایا ہے، مسلمانوں کو سبق سکھلایا ہے کہ تمہارا اپنا بھائی دنیا سے چلا جائے تو اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو تم پہ عائد ہوا کرتی ہیں، تو اسے تم بحسن و خوبی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ آج میں انہی حقوق کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے کیا حقوق ہیں جو مسلمانوں پہ عائد ہوا کرتے ہیں، جس کو لے کے چلنا، جس کا پاس و لحاظ رکھنا، جس کو نبھا کے چلنا ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا اسلام نے بتلائی ہے۔ انہی چند حقوق کی طرف میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو مسلمانوں پہ جو حق عائد ہوتا ہے وہ ہے اس کے جنازے میں شرکت کرنا۔ کوئی بھی اپنا مومن یا مسلمان بھائی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، یہ ہم سب کا حق ہے۔ یہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے حقوق بتلاتے ہوئے کہا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں۔ ان 5 حقوق میں سے آپ نے ایک حق بتلایا، اتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کرنا، جنازے کی نماز میں شرکت کرنا اور جنازے کے پیچھے چلنا
یہاں تک کہ قبرستان جا کے کفن دفن کا معاملہ پورا کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور یاد رہے یہ بات، مسلمانوں پہ اس کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص مر جاتا ہے تو چند افراد کیوں نہ صحیح اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھیں گے، ورنہ اگر پوری امت اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گی، نتیجے میں پوری کی پوری امت گنہگار قرار پائے گی۔ یہ فرض کفایہ ہے، اور حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جو نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور اپنے فوت شدہ بھائی کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے، کفن دفن کا معاملہ پورا کر کے واپس لوٹتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ چنانچہ آپ نے حدیث میں فرمایا، من شہید الجنازہ حتی یصلی، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کرے یہاں تک کہ اس نے نماز جنازہ ادا کر لی، فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات کا ثواب ہے۔ ومن شہید حتی تدفن، اور جو شخص اس کی نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کے اسے دفن کر دے، آپ نے کہا فلہ خیراتان، اس کے لیے 2 قیرات کا ثواب۔ یہ قیرات کا جو لفظ ہے صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیرات سے کیا مراد لے رہے ہیں، اسی لیے پوچھا گیا قیل ومل قیراتان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیراتان کیا ہیں؟ آپ نے کہا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے بڑے پہاڑ کے برابر کا ثواب اللہ تعالی مومن بھائی کی نماز جنازہ ادا کرنے والے کو اور قبرستان تک جا کے اس کا دفن کفن کا معاملہ پورا کرنے والے شخص کو اللہ تعالی ڈبل پہاڑ کا ثواب ادا کرتا ہے، دگنا پہاڑ کا ثواب۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سے مختصر محنت لے رہا ہے، مختصر ہمیں اللہ عمل کا حکم دے رہا ہے، اور اس پہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ہمیں وعدہ اور نوید سنا رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں یاد رہے یہ بات، ہم سب کو مومن بھائی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا یہ ہمارا اپنی فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے نبی قرآن مجید کی یہ صفت بتلائی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کیا پہچان بتلائی؟ مومن صرف دنیا میں زندہ رہنے تک اپنا رشتہ قائم نہیں رکھتے، بلکہ دنیا سے ان کے بھائی، ان کے اپنے اہل ایمان چلے جانے کے بعد بھی برابر ان سے اپنا رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحشر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی آیت میں اللہ نے اہل ایمان کا شیوا، ان کے ایک صفت کو بیان کیا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ گزرے ہوئے اہل ایمان بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے پروردگارہ ہماری مغفرت فرما، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے حالت ایمان میں اس دنیا سے گزرے ہوئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما، انہیں بھی معاف کر دے۔ اور آگے یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو ہمارے دلوں میں اے پروردگارہ ان کے لیے غل پیدا نہ کر، نفرت پیدا نہ کر۔ تو یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ رشتہ مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ دوسرا حق جو ہے وہ ہے دعائے مغفرت، دعائے مغفرت کی دعا کرنا۔ دنیا سے ہمارا مومن بھائی چلے جاتا ہے، خبر میں داخل ہو گیا، آخرت کا اس کا سفر شروع ہو گیا، بڑے کٹھن مراحل سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، بڑی دشواریاں اور بڑی پیچیدگیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے کون سی چیز بچا سکتی ہے ان مشکلات سے، ان مراحل سے؟ آخرت کا سفر اس کا شروع ہو گیا، جہاں اس کی زندگی کے نیک اعمال اس کے لیے سارے مراحل آسانی پیدا کرتے ہیں، وہیں اہل ایمان کی دعائیں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔
ہم دعا کریں گے اس کے لیے. یہ جو نماز جنازہ ہے اس میں ہم اس کے لیے مغفرت کی ہی دعا کرتے ہیں. ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ایسے چھوڑ دیتے نہیں دفن کر کے، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ صحابہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. جن کا انتقال ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے، خاندان کے افراد سے ملاقات کی، اور اس وقت دیکھا ابو سلمہ کو کس حالت میں ہے. ان کی آنکھیں کھلی تھی، ان کی آنکھیں کھلی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور آپ نے کہا کہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. خاندان کے افراد زاروں قطار رونے لگے اسے سن کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، کہا کہ دیکھو اے ابو سلمہ کے خاندان والوں، اس کے حق میں خیر طلب کرو اور خیر و عافیت کا معاملہ اللہ سے مانگا کرو. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا قبول کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ابو سلمہ کے حق میں ایک دعا فرمائی. آپ نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے پروردگارہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ورفع درجتہ، اے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، فی المہدیین، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا شمار کر دے، وخلفہ فی عقبہ، اور تو اس کے گھرانوں میں بہترین خلیفہ بنا دے، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے پروردگارہ ہماری بھی بخشش کر دے اور اس کی بھی بخشش کر دے، وافسح لہ فی قبرہ ونورہ لہ فی، اے اللہ اس کے قبر کو کشادہ کر دے، اس کے قبر کو نور سے بھر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. آپ نے کیا پیغام دیا اس سے؟ جو بھی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ہماری دعاؤں کا شدید محتاج ہوتا ہے. اس کی نیکیاں جہاں اس کے لیے خبر کے سارے مراحل، آخرت کے سارے مراحل آسانی پیدا کرتی ہیں، ہماری دعائیں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، اس کے مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب فرمایا، خاص طور پر جو میت کے ورثاء ہوتے ہیں، میت کے لواحقین ہوتے ہیں، میت کے رشتہ دار اور گھر کے افراد ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے ضرور دعا کریں. جو اولاد کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد قبول کرتا ہے اور میت کے لیے سامان راحت فراہم کرتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے روزانہ درجات کو بلند کرتے رہتا ہے. بندہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ فوت کے بعد کا معاملہ ہے، یہ وفات کے بعد کا معاملہ ہے، جب انسان کی روح اللہ کے پاس چلی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو جو بلند کر رہا ہے تو یہ میت اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے، ایسی میری کون سی خوبی اور نیکی ہے جس کے نتیجے میں پروردگارہ آئے دن تو میرے درجات کو بلند کیے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بچے زمین میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تیری اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، نتیجے میں ان کی دعاؤں کو قبول کر کے تجھے معاف کر رہا ہوں اور تیرے درجات کو بلند کر رہا ہوں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا کہ جیسے ہی انسان مر جاتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. قبرستان جانے کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں. اولین حکمت یہ ہے کہ انسان کے دل میں آخرت کی طلب پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، دنیا سے بیزار ہو جائے، مقصد زندگی کو یاد رکھے اور اس سے آگے بڑھ کے میت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے. جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جہاں دیگر خبروں کو دیکھ کے آپ سبق سیکھتے ہیں، وہیں آپ کا جو اپنا عزیز جو قبر میں لیٹا ہوا ہے آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ جو قبرستان جانے کی تاکید جو کی گئی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. باقاعدہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل آسمان
آسمان سے اتر آئے اور میرے پاس آئے اور مجھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے اے پیغمبر کہ آپ بقیع قبرستان میں داخل ہو جائیں اور جتنے مدفون ہیں اور جتنے قبروں میں دفن ہیں ان سب کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں۔ باقاعدہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی حکم نازل ہوا کہ قبرستان جا کے وہاں کے مرنے والے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مومن بھائی کا مرنے کے بعد جو ہمارے کندھوں پہ دوسرا حق عائد ہوتا ہے وہ ہے دعائے مغفرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا حق جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی کا ہے۔ حقوق کی ادائیگی، انسان جب فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے ذمے اگر کچھ حقوق ہوں ان حقوق کو ادا کرنا لواحقین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ورثاء کے لیے، اولاد کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں۔ یہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق کا تعلق دو کا ہے نا، ایک حقوق اللہ کا ہے اور ایک حقوق العباد کا ہے۔ جو حقوق اللہ ہے اس میں روزہ آ گیا، اس میں حج آ گیا، اس میں زکوٰۃ آ گیا، اس میں نذر آ گیا۔ یہ حقوق اللہ ہے۔ اگر میت سے کچھ اس سلسلے میں لاپرواہی اور کوتاہی ہوئی ہے اور اس نے ادا نہیں کیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کے رشتہ دار اس کی طرف سے اس کا حق ادا کریں۔ باقاعدہ روزوں کے سلسلے میں کیا ہے، اگر رمضان کے جو روزے ہیں وہ روزے معافی نہیں ہیں، ان روزوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اجلا یہ کہ کوئی عذر ہو، مریض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھ سکا یا سفر میں گیا ہوا تھا روزے نہیں رکھ سکا، سفر کی حالت، بیماری کی حالت میں رمضان کے روزے چھوڑنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، روزے نہیں رکھ سکا، یہاں تک کہ قضا کرنے تک ہی موت آ گئی، انسان وفات پا گیا، تب تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ اس کے ذمے 2 روزے تھے، 3 روزے تھے، 5 روزے تھے۔ اسی طریقے سے عورت کا معاملہ ہے، خاتون کا معاملہ ہے، اس کے جو ایام حیض کے روزے ہیں یا نفاس کی وجہ سے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں اور وہ ادا کرنے سے رہ گئی، ادا کرنا تھا یہاں تک کوئی معاملہ موت کے منہ میں داخل ہو گئی، تو پھر ان روزوں کو قضا کون کریں گے؟ ان روزوں کو پورا کون کریں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اس کے جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے جو اپنے بیٹے ہوتے ہیں، اس کی جو اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، اولاد، وہ میت کی طرف سے روزوں کی قضا کریں گے۔ باقاعدہ روایت موجود ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے رکھنا ہو تو اس کے ورثاء، اس کے لواحقین، اس کے رشتہ دار اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ یہ روزوں تک کا معاملہ ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد حج کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، نذر کا معاملہ ہے، اور بندوں کے حقوق ہے، اور بھی کچھ حقوق ہے جو بڑی تفصیل چاہتے ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ بس یہ کچھ باتیں میں نے وفات شدہ لوگوں کے سلسلے میں رکھی ہیں۔ مزید کچھ تفصیلات جو رہ گئی ہیں، جو حقوق رہ گئے ہیں، پھر جب انشاءاللہ میں جب آپ کے سامنے مخاطب ہوں گا تو ان ساری تفصیلات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا دوں کہ پروردگارہ مجھے بھی، آپ کو بھی زندہ لوگوں کے اور مرے ہوئے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس خطۂ بشریت ہم سے جو لاپرواہی اور کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہمارے جو اپنے رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی آخرت کے سفر کے مراحل کو آسان فرما، ان کے حق میں سارے مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما، اور آخرت میں بھی ان کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ فرما، اور ان کا حساب و کتاب آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔